جی السلام علیکم۔ فاسٹ ایئر بایولوجی سے 5ویں چیپٹر کا ایک آسان اور سمپل سا ٹاپک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ڈفرینٹ کامن ڈیزیز کازڈ بائی وائرس، مطلب کہ وائرسز کی وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان میں سے ہم نے مختلف بیماریاں لی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں جو ہے ہم نے پڑھنا ہے۔ یہاں سے شارٹ کویسچن اور MCQ زیادہ بنتے ہیں، اور یہ ٹاپک لانگ میں بھی آ سکتا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو پہلی جو ڈیزیز ہے وہ ہے اسمال پاکس۔ اب اسمال پاکس جو ہے ایک وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پاکس وائرس۔ اب یہ جو پاکس وائرس ہے یہ DNA انویلپڈ وائرس ہے، مطلب کہ اس کا جو DNA ہوتا ہے وہ انویلپڈ ہوتا ہے، انویلپ یعنی میمبرین کے اندر لپٹا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں اٹ اکرز ایز ایپیڈیمک، مطلب چائنا کے اندر 12ویں صدی میں جو ہے یہ جو اسمال پاکس ہے یہ وبا کے طور پر آئی تھی۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ انٹل دا ارلی 20th سینچری، مطلب کہ 20th سینچری کے سے پہلے آغاز تک، یا 20th سینچری یا 20ویں صدی جو ہے اس کے آغاز سے پہلے تک ہی جو ہے یہ بیماری جو تھی بہت کامن تھی۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اس بیماری کے نتیجے میں جو ہے ہوتا کیا ہے کہ فارمیشن آف ریزڈ، اس بیماری کے نتیجے میں جو باڈی ہے مریض کی، اس کی باڈی کے اوپر جو ہے فلوئڈ فلز ویزیکلز، مطلب ایسی ویزیکلز یا تھیلیاں بنتی ہیں جن کے اندر فلوئڈ جو ہے وہ بھرا ہوتا ہے۔ اب یہ جو تھیلیاں ہیں وہ پسٹلز مطلب کہ پھنسی کے اندر چینج ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب یہ پھٹتی ہیں تو وہاں پہ ایک چھوٹے چھوٹے جسم کے اوپر دھبے بن جاتے ہیں، داغ بن جاتے ہیں، ان کو ہم نام دے دیتے ہیں دے آر کالڈ ایز پاکس کا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ 1950 میں، اب 1950 کے اندر جو ہے اس بیماری کے خلاف یا امیونائزیشن، مطلب کہ امیونائزیشن کی گئی، ایسی ادویات تیار کی گئیں یا ایسی ویکسین بنائی گئی جس کی وجہ سے جو ہے وہ جو انسان ہے وہ کیا ہو گئے، اس سے امیون ہو گئے، اور ان کے اندر یہ بیماری جو ہے وہ کیا ہو گئی، کم ہو گئی، اس مطلب کہ کنٹرول ہو گئی۔ اس کے علاوہ امیونائزیشن کے علاوہ جو ہے دوسرے کنٹرول میئر بھی، احتیاطی تدابیر آپ سمجھ لیں یا کوئی بھی طریقہ کار سمجھ لیں جس کی وجہ سے یہ بیماری کنٹرول کی جا سکے، وہ بھی بنائے گئے تھے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ یہ ایسے ممالک جو انتہائی غریب ممالک ہیں ان کے اندر اسمال پاکس والی بیماری جو ہے وہ آج بھی موجود ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس پولیو میلائٹس اس کو بولتے ہیں۔ اب یہ جس وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پولیو وائرس۔ یہ جو ہے اسمالسٹ RNA اسفیریکل کیپسڈ وائرس ہے۔ ایک تو انتہائی اہم معروضی ہے کہ یہ اسمالسٹ وائرس ہے، اس کے بعد RNA وائرس ہے، اس کے بعد اس کا جو کیپسڈ ہے وہ سفیریکل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو ہے پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ اٹ اکرز موسٹلی، یہ زیادہ تر جو ہے کہاں پر ہوتی ہے، چلڈرن مطلب کہ بچوں کے اندر ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ہرپس سمپلیکس، یہ ایک وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے جس کا نام ہے ہرپس وائرس۔ یہ جو ہرپس وائرس ہے یہ ڈی این اے وائرس ہے، مطلب ایسا وائرس ہے جس کے اندر DNA پایا جاتا ہے۔ یہ جو ہے اٹ از نیچرلی اکرنگ ڈیزیز، یہ انسانیت کے اندر یا انسانوں کے اندر قدرتی طور پر پائی جانے والی ایک بیماری ہے۔ اٹ اکرز موسٹلی ان ماؤتھ، یہ منہ کے اندر ہوتی ہے، لپس کے اوپر ہوتی ہے، اسکن کی دوسری جگہوں پر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ اس ڈیزیز میں، اس بیماری میں واسکولر لیجنز کے جسم کے اوپر جو ہے کیا بنتی ہیں، واسکولر لیجنز کہتے ہیں، تھیلیاں بنتی ہیں جن کے اندر واسکولر فلوئڈ موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اگر ہم بات کریں کہ یہ جو تھیلیاں ہیں وہ کہاں بنتی ہیں، ایپیتھیلیل لیئر پر، اور وہ جو ایپیتھیلیل لیئر جو ہے وہ کس چیز کی ہوگی، ایکٹوڈرمل ٹیشوز کی۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ایک سمپل سا جو ہے ہمارے پاس ایک شارٹ کویسچن ہے جس کا نام ہے انفلوئنزا، جس کو ہم زکام کا نام دیتے ہیں۔ اب یہ جو انفلوئنزا ہے یہ ایک وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں انفلوئنزا وائرسز کا۔ اب یہ جو انفلوئنزا وائرسز ہیں وہ انویلپڈ وائرس ہیں اور ان کے اندر RNA پایا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ یہ مین کے اندر یا انسانوں کے اندر ایپیڈیمک مطلب وبا کی صورت میں پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ممپس اینڈ میزلس، یہ جو ہے دو وائرسز کی وجہ سے ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ممپس اینڈ میزلز وائرس۔ یہ جو وائرسز ہیں وہ ایک مطلب کہ ان کا تعلق جو ہے پیرامیگزو وائرسز سے ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں یہ جو وائرسز ہیں لارج ہوتے ہیں، انویلپڈ ہوتے ہیں اور RNA وائرسز ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے اٹ از ہائیلی کنٹیجیس،
یہ جو ہے چھوت کی بیماری ہے، زیادہ تر پھیل سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں زیادہ تر پھیلنے کی وجہ سے مطلب اس کی سپیڈ جو ہے پھیلنے کی وہ زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن زیادہ تر فیٹل نہیں ہے، کم فیٹل ہے، زیادہ نقصان نہیں پہنچاتی۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ تقریباً جو ایڈلٹ لوگ جو مطلب کہ بڑے لوگ ہیں یا جن کی ایج تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے، ان میں 80% جو ہے وہ 60% جو ہے کیا ہوتے ہیں، وہ امیون ہوتے ہیں۔ مطلب کہ ایسے لوگ جو نوجوان ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے کیا ہوتے ہیں کہ 60% لوگ اس بیماری سے امیون ہوتے ہیں، مطلب کہ یہ بیماری ان کو نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اٹ از کامن ان چلڈرن، یہ بچوں کے اندر بہت ہی کامن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈلٹس میں بھی جو ہے کامن ہے اور پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس آسان اور سمپل سی جو ہیں بیماریاں تھیں جن کو ہم نے نام دیا ہوا ہے ڈفرینٹ کامن ڈیزیز کازڈ بائی وائرسز کا۔ تو یہ آپ لوگ ایزیلی آسانی سے اسی طرح سے آپ جو ہیں یاد کر سکتے ہیں۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔